آج کی کتاب شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے مانجی، عفت، ثاقب، حبیب اور 90 کے نام کی ہے، بسد محبت اور تشکر۔ کتاب کا پہلا باب ہے جموں میں پلیگ۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جموں شہر میں طاعون کی وبا بڑی شدت سے پھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک ڈیسک کے نیچے ایک مرا ہوا چوہا پڑا ملا۔ میں نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھایا، باہر لا کر زور سے ہوا میں گھمایا اور سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر لال دین زور سے پھنکارا اور اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتا ہوا دور کھڑا ہوا اور زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے اسکول کا واحد چپڑاسی تھا۔ وہ گھنٹی بھی بجاتا تھا، لڑکوں کو پانی بھی پلاتا تھا اور چھاپڑی لگا کر بسکٹ اور باسی پکوڑیاں بھی بیچا کرتا تھا۔ ارے بدبخت، یہ تو پلیگ کا چوہا تھا، اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ لال دین چلا رہا تھا۔ اب خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مارو گے۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے کھڑے لال دین نے پلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا، پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہوگی، رفتہ رفتہ وہ مکئی کے بھٹے جتنی بڑی ہو جائے گی، جسم سوج کر کپا ہو جائے گا، ناک، کان اور منہ سے خون ٹپکے گا، گلٹی سے پیپ بہے گی اور 4-5 دن میں اللہ اللہ خیر صلاح ہو جائے گی۔ چند روز بعد میں ریزیڈنسی روڈ پر گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کچھ دیر رک کر وہ شرابیوں کی طرح جھوم جھام کر لڑکھڑایا، 2-4 بار زمین پر لوٹ لگائی اور پھر دھپ سے اوندھے منہ لیٹ گیا۔ میں نے پاس جا کر اسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مر چکا تھا۔ بے خیالی میں نے اسے دم سے پکڑا اور اٹھا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا۔ چند راہگیر جو دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے پکار پکار کر کہنے لگے، پلیگ کا چوہا، پلیگ کا چوہا، گھر جا کر جلدی نہاؤ ورنہ گلٹی نکل آئے گی۔ ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب توفیق روشنی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ان دنوں جموں شہر میں ہر روز 10-10، 15-15 لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا کنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں میں، ڈبوں، کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہکوں کو شک و شبے سے گھورتے تھے کہ ان کے ہاں پلیگ کا کیس تو نہیں آ گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ سڑک پر راہگیر ایک دوسرے سے دامن بچا بچا کر چلتے تھے۔ شہر کا ہر مکان دوسرے سے کٹ کر الگ تھلگ ایک قلعہ سا بنا ہوا تھا جس میں پھٹی پھٹی سہمی سہمی آنکھوں والے محصور لوگ چپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ میونسپل کمیٹی والے در و دیوار سونگ سونگ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں چھاپا کامیاب وہاں وہ علی بابا 40 چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کر یہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جا سکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا، باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے پھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ لوگ دور دور سے سلام دعا کر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔ یکے بعد دیگرے 2 طاعون زدہ چوہوں کو ہاتھ لگانے کے بعد جب میرے تن مدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی تو میں شیر ہو گیا۔ اپنے ارد گرد سہمے ہوئے ہراساں چہرے دیکھ کر ہنسی آنے لگی اور ان کی بے بسی سے شے پا کر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھوناتھ بازار میں حکیم گورنتا مل کی دکان تھی۔ ایک روز حکیم صاحب اپنی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار آنے والی مکھیاں اڑا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، حکیم صاحب پلیگ کی دوا چاہیے بہت جلد۔ پلیگ کا نام سن کر وہ چونکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے، چھاتی پہ کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر بات کرو، کس کو پلیگ ہے؟ میں نے
روئی کا گولا ٹنکچر آیوڈین میں تر کر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ کھسک کر حکیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیا اور آستین میں سے بازو نکال کر اپنی بغل معائنے کے لیے ان کے منہ کے قریب لانے لگا تو آنکھیں خوف سے ابل کر باہر کی طرف لڑک آئیں۔ وہ اتنے بوکھلا کر اٹھے کہ کرسی کھٹاک سے الٹ کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ دکان کے اندر دور کھڑے ہو کر وہ چیخنے لگے، یہ دکان ہے دکان، چھوت کی بیماریوں کا ہسپتال نہیں۔ فوراً باہر نکلو اور ہسپتال جا کر حاضر ہو جاؤ ورنہ بلاتا ہوں میں ابھی پولیس والوں کو۔ حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکن اٹھایا اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم صاحب کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آ گئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ پر الٹائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں ہی واپس چلے جائیں۔ خیر حکیم صاحب کی اس کامیاب بلیک میلنگ نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سنا کر، دیواروں پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھا کر اور پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر میں نے پلیگ کی علامات، کوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اکا دکا اسے لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور گزردار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر پر کسی نہ کسی منظر پر پھسل جاتے تھے اور دفتن ان کی متین و فتین چہروں پر تہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور و شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر مجھے کامیابی اور کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ اسکول میں مولوی عبدالحنان ہماری اردو اور دینیات کے جواں سالہ استاد تھے۔ بڑے خوش مزاج، بزلہ سنج اور مہربان، گورا رنگ، تیکھا ناک نقشہ، سنہری فرینچ کٹ داڑھی، نرم مترنم آواز، دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے وہ وقتاً فوقتاً اچانک خاموش ہو جاتے تھے اور آنکھیں بند کر کے جھوم کر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ ایک روز کلاس میں آئے تو بھجے سے تھے، ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی کلی کر کے بڑی سنجیدگی سے ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی تھی، کان تمتمائے ہوئے اور چہرے بشرے پر ہراس و وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن انہوں نے ہر بار مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاص دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ مخواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلا کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہوا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔